اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کیا تھا آیت نمبر 58 تک، جس میں ہم نے پڑھا تھا اور یوسف کے بھائی غلہ لینے آئے اور اس کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے نہیں پہچانتے تھے۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا ریاکشن دیکھیں کہ ایک انسان جس پر اتنا ظلم کیا گیا ہو اور اس کے ساتھ اتنے عرصے تک اس کو اس ظلم کی وجہ سے اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑتے ہوں، اتنے سال وہ رویا ہو، پریشان رہا ہو، گھر سے دور رہا ہو، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ یعنی ہم اگر اپنے اوپر امیجن کریں کہ سپوز کسی نے ہم پر ظلم کیا، یعنی پراپر ظلم مینس کہ کوئی انجسٹس ہو، کوئی آپ کا حق مارا گیا ہو، یو ور ایگزاسٹڈ اینڈ یو ور کرائنگ بیکاز آف دیٹ پرسن، اینڈ آپ کو اچھا خاصا ٹارچر ملا ہو، پھر بھی اگر اس کے بعد وہ انسان آپ کے سامنے آئے اور سپوز اس کی کوئی نیڈ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے ذریعے سے پوری ہوگی، آپ اس کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو کیا آپ اس کی ہیلپ کریں گے؟ اور کیا احسان کے درجے پر جا کر ہیلپ کریں گے؟ جیسے اگلی آیت میں اب ہم کیا پڑھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب ان کا سامان تیار کروایا، وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا، یعنی جہاز عربی میں کہتے ہیں مسافر کا جو سامان سفر ہوتا ہے نا، جو وہ اپنا سامان اکٹھا کرتا ہے اور پھر اس کو تیار کرتا ہے، پراپر ایک لگیج جو اس کا ہوتا ہے، جو وہ پیکنگ کرتا ہے جس کی، اس کو کہتے ہیں، اس سامان کو کہتے ہیں جہاز۔ یہ اردو کے جہاز سے ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَلَمَّا جَهَّزَهُم، ان کا وہ جو جہاز تھا، ان کا وہ جو سامان تھا، وہ تیار کرنے میں بھی یوسف علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ یعنی وہ لوگ جب آئے تھے غلہ مانگنے کہ ہمیں بھی فوڈ سپلائی دے دیں، کچھ ہمیں بھی دے دیں، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو گیا قحط کی وجہ سے، اور ہم نے سنا تھا کہ بادشاہ یہاں پر لوگوں کو فوڈ سپلائی دے رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم آپ سے مدد مانگنے آئے، کیونکہ اس ٹائم عزیز مصر جو تھے نا، جو فوڈ منسٹر تھے، وہ کون تھے؟ یوسف علیہ السلام تھے، تو سارا کچھ ان کے کنٹرول میں تھا، تو ہم آپ سے مانگنے آئے ہیں، آپ ہمیں دیں۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ان کو دیا، کیونکہ اس ٹائم کیا تھا کہ ہر ایک بندے کو کتنا غلہ مل رہا تھا، یعنی 1 camel load پر پرسن، یعنی ایک آدمی کو اتنا غلہ مل رہا تھا جو ایک اونٹ پر باندھا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا زیادہ وہ جو سامان ان کو دیا جا رہا تھا، یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ان کو وہ دیا، بلکہ اس سامان کو پراپرلی باندھنے میں اور تیار کرنے میں ہیلپ بھی کی۔ یعنی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں جا رہے ہوتے ہو اور آپ اپنا جو پیکنگ کر رہے ہوتے ہو، تو لوگ بھی شامل، گھر والے بھی شامل ہو جاتے ہیں، وہ پیکنگ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا کبھی آپ کسی سٹور پہ جاتے ہیں تو آپ کی گاڑی تک کوئی وہ آپ کا جو سامان ہوتا ہے وہ پراپرلی چھوڑنے آ جاتا ہے، حالانکہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے، بٹ جسٹ کرٹیسی کے لیے، آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں یوسف علیہ السلام کا یہ پھر احسان تھا کہ ایکسٹرا آرڈینری انہوں نے ان کی ہیلپ کی، یہ بھی نہیں کہ صرف اتنی کہ ٹھیک ہے انہوں نے مانگا ہے دے دیتا ہوں اللہ کی خاطر، بلکہ ان کے ساتھ احسان کیا۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ کوئی ایسا انسان جس نے ہم پہ ظلم کیا ہو، یا جس نے ہمارا حق مارا ہو اور ہم اس کی وجہ سے بہت زیادہ روئے ہوں، پریشان رہے ہوں، جب اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کس طرح اس کی مدد کرتے ہیں؟ اول تو یہ کہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کر بھی لیں گے تو ساتھ ایسے کیا ہوتا ہے کہ احسان جتا جاتے ہیں، یہ ضرور بتا دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے تو جب ہمیں ضرورت تھی تب ہماری ہیلپ نہیں کی، لیکن ہم کتنا کر رہے ہیں نا، تو یو شوڈ بی تھینکفل ٹو می۔ اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بس کسی ہارے چیز سے ہم مدد کر لیتے ہیں، مگر دل میں جو ہے نا بغض رہ جاتا ہے، اس کو تو نہیں بتایا، اس کو تو نہیں احسان جتایا، لیکن دل میں پھر بھی ہم کڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می کہ میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے اگر آپ کو کبھی مشکل ہو بھی رہی ہے لیکن آپ پھر بھی اگلے کے ساتھ اچھا اخلاق کا معاملہ بھی کر رہے ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بھی تو اجر آپ کو دے گا نا، جو آپ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہو۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مومن اگر وہ واقعی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، اس کو محسن کے درجے پر آنا ہوگا، اس کو اپنی پوری کوشش کرنی ہوگی کہ اگلے انسان کو کمزور سمجھتے ہوئے وہ معاف کر دے اور معافی کی روش اختیار کرے،
تاکہ اللہ بھی ہمیں پھر اس کے گناہ معاف کرے نا۔ ہم دیکھیں ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف کر دینا، اس پر پکڑنا نہیں۔ ہم سوری کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اب ہم اپنے پاسٹ کو چینج نہیں کر سکتے کہ وہاں جا کر اس کو پھر سے ہمیں موقع دیا جائے، اب ہم گناہ نہیں کریں گے، نہیں، ہم بس معافی چاہتے ہیں کہ اللہ وہ ریز کر دے وہ گناہ، اور بس ہمیں اس کا عذاب نہ ہو، اس کی سزا نہ ملے۔ کتنا زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، تو کوشش یہی کرنی چاہیے ہے کہ اللہ کی خاطر بندوں کو معاف کر دیں، اس سے آپ کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ تو دیکھیں کہ کیا احسان کا لیول تھا کہ دل میں بھی کوئی وہ ریونج کی جو آگ ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے نا ایک بندے کے دل میں ریونج کی آگ ہو، لیکن وہ سامنے سے مطلب جب وہ معاملہ کرنے پر آ رہا ہے تو وہ بہت ہی میٹھا بول رہا ہے اور بہت ہی اچھے سے پیش آ رہا ہے، ایسا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے دل کو صاف رکھا ہوا تھا تاکہ اس میں اللہ کا نور گھر کر سکے، اللہ کی یاد گھر کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے نا وہ سب سے پہلے ہے، بندوں کے ساتھ بعد میں ہے۔ تو کیا ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو کیا کہا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، کہا میرے پاس اپنا بھائی لانا، یعنی جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے بیسکلی، یعنی وہ جو تمہارا سوتیلا بھائی ہے میرے پاس اس کو بھی لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ناپ دیتا ہوں، یعنی غلہ پورا پورا دیتا ہوں، کچھ بھی اس میں سے تمہارے ساتھ انجسٹس نہیں کر رہا کہ کمی کر دی میں نے کوئی، تم نے جتنی، کیونکہ وہ بھی تھوڑی پونجی لے کر آئے تھے، اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ کچھ یا تو مال کے ذریعے یا پھر کچھ کوئی اور چیز دے کے بدلے میں کوئی اور چیز مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی کچھ انہوں نے دیا تھا، اپنی پونجی دی تھی جتنا ان کے پاس تھا، اور اس کے بدلے میں ان کو یہ غلہ ملا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پورا پورا غلہ دیا، اس میں ذرا سی بھی کمی نہیں کی۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا زیادہ انصاف کر رہا ہوں، اور میں پورا غلہ دیتا ہوں، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ منزلین، منزل کہتے ہیں میزبان کو، ٹھیک ہے، یعنی جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منزل۔ تو میں منزلین میں سے بہت بہتر ہوں، خیر المنزلین، یعنی میں نے تمہارا اس طرح استقبال کیا۔ اور یقیناً یوسف علیہ السلام نے، چونکہ وہ ان کے بھائی بھی تھے اور ویسے بھی ان کے اندر جو ہم ابھی تک کی صفات پڑھ چکے ہیں، جس طرح سے ان کا اچھا اخلاق تھا، ان کی پاک دامنی کا پڑھ چکے ہیں، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے مہمان نوازی بھی بہترین کی ہوگی، ٹھیک ہے، اور ان کی ہیلپ بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم ان مہمانوں کو تو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور عزت دیتے ہیں جن سے ہمیں کوئی کام ہوتا ہے، ان کے لیے ڈشز بھی زیادہ تیار ہو رہی ہوتی ہیں اکثر، اور ان کو بہت اچھا پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے، لیکن ان مہمانوں کو جو کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے آئے ہوتے ہیں یا جن سے ہمیں کوئی کام نہیں نکل سکتا، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اتنی امپورٹنس بھی نہیں دیتے یا ان سے صحیح سے بات بھی نہیں کرتے، اور مہمان نوازی تو دور کی بات۔ تو دیکھیں یوسف علیہ السلام کو ان سے کوئی کام نہیں تھا، وہ اپنے کام کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، لیکن انہوں نے کس طرح سے ان کی خاطرداری کی، اور ان کا ہم پڑھ رہے ہیں وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، ان کا سامان بھی پراپرلی تیار کروایا اور ان کو غلہ بھی پورا پورا دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن ہمیں نا دینے پہ فوکس کرواتا ہے کہ آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، دینا ہے۔ There is a lot of pain in this world. آلریڈی اتنا کچھ خراب ہو رہا ہے، اتنی کرپشن، اتنی مزری ہے کہ یہاں پر اگر ایک انسان کائنڈنس کی روش اختیار کر لے، محبت دینے لگ جائے، تو بہت سی بہتری آ سکتی ہے، اور یہ بہت ریئر ہوگا۔ یہ جو کیئر ہوتی ہے، یہ جو کمپیشن ہوتا ہے، یہ آج کل کتنا ریئر ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان قرآن کو فالو کرنے لگ جائے پراپرلی، تو دیکھیں یہ تو انبیاء کی روش تھی، اور اس کے بعد ان کو کیا ملا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو دیکھیں الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا تھا کہ ان کا کوئی بھائی بھی ہے، کیونکہ جو یہ ان کے بھائی آئے تھے، ڈیفینیٹلی جب انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہوگا تو بتایا ہوگا کہ ہمیں تو اور غلے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھو ہمارا تو پیچھے ایک بھائی بھی ہے اور ہمارے والد بھی ہیں،
لیکن والد بڑھاپے کی وجہ سے نہیں آ سکے، اور جو ہے بھائی ہمارا جو ہے وہ بھی اس کو بھی ہم لے کر نہیں آئے ہیں کیونکہ والد نے نہیں آنے دیا ہوگا نا۔ ڈیفینیٹلی یعقوب علیہ السلام اب ان پر کیسے ٹرسٹ کر لیتے جب یوسف علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے ٹرسٹ توڑ دیا تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ جو اتنا زیادہ مہربان ہو رہے ہیں ہم پر، ہمیں اس کا بھی غلہ دے دیں۔ لیکن وہ ان کی پالیسی تھی کہ جو شخص موجود ہوگا اسی کو غلہ دیا جائے گا، کیونکہ پر پرسن 1 کیمل لوڈ تھا نا۔ اور دیکھا جائے کہ اگر جیسے اکثر ہوتا ہے آج کل بھی، جیسے کورونا وائرس کی وجہ سے کچھ علاقوں میں، باہر کے کنٹریز میں کیا ہوا کہ لوگوں نے سٹاک کرنا شروع کر دیا، سٹورز میں جا کر سامان خریدا اور اتنا زیادہ خرید لیا کہ آنے والوں کے لیے چھوڑا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائٹ بھی ہو رہی ہے باقاعدہ اس بارے میں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر وہ بھی اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کا حق نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے۔ تو اس ٹائم کے بادشاہ نے پھر ایک پالیسی یہ کر دی تھی کہ جو شخص موجود ہوگا اسی کو غلہ ملے گا۔ اس طرح تو ہر کوئی آ کے کہے کہ بھئی میرے گھر میں چچا بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، اور والد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ان کا بھی دے دو ہمیں غلہ، تو اس طرح تو کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے نا، تو یہ انصاف کے بھی خلاف ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس بھائی کو تم میرے پاس لے کر آؤ، اور پھر ساتھ اپنا بھی بتا دیا کہ دیکھو کہ میں تو کتنا زیادہ انصاف کر کے تمہیں غلہ دے رہا ہوں، تو ڈیفینیٹلی جب وہ آئے گا تو وہ بھی محروم نہیں جائے گا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لے کر آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں۔ کیل غلے کو کہتے ہیں نا، تو کیل لکم عندی، میرے پاس تمہارے لیے پھر کوئی غلہ نہیں ہوگا۔ یعنی ساتھ تنبیہ بھی کر دیا، وارننگ بھی دے دیا کہ اگر وہ نہیں آئیں گے نا تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا، کہ یہ نہ ہو کہ وہ اگر والد کو نہ منا سکے اور یہ سوچ لیا کہ چلو وہ تو اتنا اچھا تھا یوسف، دوبارہ جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں شاید مان جائے گا، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا۔ اور پیچھے دیکھیں ایک یہ خواہش بھی ظاہر ہو رہی ہے ان کی نا کہ وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتے تھے، اور کتنے ایکسائٹیڈ ہوں گے نا فائنلی کہ وہ اپنے سگے بھائی سے مل لیں گے، ملاقات ہو جائے گی ان کی، تو اس لیے ان کو یہ کہنا بہت ضروری تھا، وَلَا تَقْرَبُونِ، اور تم میرے قریب نہ آنا، یعنی بے شک تم مجھے اچھا دیکھتے ہو ہر معاملے میں، لیکن اس معاملے میں پھر میں اسپیئر نہیں کروں گا۔ I won't even come near you, I will not listen to you، آپ کی کوئی ہیلپ میں نہیں کروں گا پھر۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے پہلے سے ان کو بتا دیا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اسے مانگیں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم یہ کریں گے۔ اب دیکھیں سنراود، یہ پھر وہی آ گیا ہے ورڈ، ہے نا، کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے نا۔ رود کا کیا مطلب تھا؟ را واو دال، یعنی attempt to convince someone، بار بار کسی چیز کے، کسی جگہ کے چکر لگانا، اور بار بار کسی کے سامنے جا کر اپنی عرضی پیش کرنا، یعنی کوشش کرنا۔ اس سے مطلب کیا سامنے آتا ہے؟ کوشش کرنا کسی طرح سے کنونس کر لیں اگلے کو اس کام پر، ٹھیک ہے۔ تو سنراودو، ہم عنقریب ہم ضرور کریں گے، عنہ اباہو، یعنی اس کو اس کے باپ سے اسے ضرور مانگیں گے۔ اور آگے دیکھیں کتنی تاکید آ رہی ہے، انا آتا ہے قرآن میں جب بھی کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سرٹینٹی کا، کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، there is no doubt about it, we are going to do it۔ اور لفاعلون، یہ جو لام آ گیا یہ اور زیادہ تاکید کے لیے آ رہا ہے کہ definitely we are going to do it، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو ہم ڈیفینیٹلی آپ کی اس ریکویسٹ پر عمل ضرور کریں گے اور باپ کو جا کر منائیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا، اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا، لِفِتْيَانِهِ نکلا ہے فا تا یا سے، اور فتح کہتے ہیں کسی بھی ینگ سرونٹ کو یا ینگ لڑکے کو، ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان جو کہ اپنی جوانی میں ابھی انٹر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو جوانی کا یعنی جوانی کی میں جو ابھی وہ جو اس کا سٹارٹ ہے وہاں سے لے کر پراپرلی جو بھرپور جوانی تک کا اس کا سفر ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں فتیان، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اس میں آ جاتا ہے پھر مطلب جو کہ ان کے پاس سرونٹس تھے،
جو ان کے خادم تھے یوسف علیہ السلام کے، کیونکہ وہ ینگ سرونٹس تھے. تو وقال لفتیانہ اجعلوا، یعنی اس کو دے دو، اجعلوا رکھ دو یا دے دو، بضاعتہم فی رحالہم، ان کی پونجی ان کے سامان میں. بضاعہ کہتے ہیں وہ چیز جو آپ نے نا کسی پروفٹ کے لیے سائٹ پہ کر کے رکھ دی ہو، جس سے آپ کوئی پروفٹ کماؤ گے، اس کو بیچ کر یا اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل کر کے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے جو سائٹ پہ رکھ دی ہو، بیسکلی آپ کی وہ جو پونجی ہے، جو وہ لے کر آئے تھے، ان سے وہ فوڈ سپلائی لینے کے لیے ان ریٹرن، یعنی اپنا جو وہ پیسہ لے کر آئے تھے، جو ان کی نقدی تھی، یعنی جو ان کا مال تھا، وہ جو لے کر آئے تھے، جس کی وجہ سے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہ دیا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا تھا، تو اس کو کہتے ہیں بضاعہ. اور رحل کہتے ہیں، رحلن بیسکلی وہ بیگ ہوتا ہے جس میں آپ کا وہ جو سارا سامان سفر ہوتا ہے نا، آپ وہ کیری کرتے ہو، اس بیگ کو، اس جو بھی آپ کا وہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے رحلن. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کو کہا، اور یہ انہوں نے سیکرٹلی کہا تھا. کیا کہا تھا سیکرٹلی؟ کہ ان کا جو سامان ہے نا، ان کا جو یعنی یہ جو پیسہ لے کر آئے تھے، جو ان کی پونجی تھی نا، اس کو واپس ان کے بیگز میں رکھ دو اور ان کو پتہ نہ چلنے دینا. لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، تاکہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں پہنچیں تو اسے پہچان لیں، شاید وہ واپس آئیں. یعنی کہ ایک طرح سے اور زیادہ احسان کر رہے ہیں ان پر، یعنی کہ ان کا یہ بنتا نہیں تھا کرنا، کہ انہوں نے جو ان کا پیسہ لیا تھا، ڈیفینیٹلی اب وہ یوسف علیہ السلام کا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب یہ واپس جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس نے تو ہم سے کوئی پیسہ بھی نہیں لیا اور ہمیں اتنا زیادہ غلہ دے دیا ہے، تو یہ کتنا اچھا انسان ہے، کتنا بھلا انسان ہے. تو ان کا ٹرسٹ گین کرنے کے لیے بھی یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیا. اور کچھ تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ اس لیے بھی انہوں نے وہ سارا لوٹا دیا ان کا مال، کہ ان کے پاس دوبارہ آنے کے لیے کوئی پونجی تو ہو، کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے گھر کا سارا مال ہی اٹھا کر لے آئیں اس غلے کے لیے. ڈیفینیٹلی حالات بہت تنگ ہو گئے ہوئے تھے، قحط بہت زیادہ پڑ چکا ہوا تھا، تو انہوں نے اس پونجی کو اس لیے بھی واپس کر دیا کہ دوبارہ یہ ضرور آئیں. یعنی دیکھیں آپ کی کتنی محبت تھی ان کو اپنے بھائی سے، اپنے والد سے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی یہ ساری جو تدبیر تھی نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سجھائی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی تھی کہ تم یہ ساری تدبیر کرو. آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ اور زیادہ تدبیر، جب ان کے بھائی آ گئے تھے تو پھر انہوں نے کیا تدبیر کی، وہ بھی ساری کی ساری پلاننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی تھی. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ. اچھا، پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے، اِلیٰ أَبِيهِمْ قالوا، وہ بولے، یا ابانا، اے ابا جان، منع منا الکیل فارسل معنا. منع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے، منا ہم سے، الکیل غلہ، یعنی ہمارا جو غلہ تھا وہ ممنوع کر دیا ہے. کون سا غلہ؟ جو وہ ہم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے تھے نا، جو ایکسٹرا ہم مانگ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہم ایسے نہیں دیں گے، بھائی کو ضرور بھیجنا ہوگا، بھائی آئے گا تو اس کو اس کے حصے کا غلہ ملے گا. فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، بس بھیج دیجئے آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، کہ ہم اپنا غلہ لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں. اور اس سے آپ کو کچھ یاد آ رہا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی جب یہ لے کر جا رہے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا کیا تھا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم ہیں اس کے خیر خواہ، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو جو انسان جب ایک دفعہ اپنا ٹرسٹ بریک کر دیتا ہے نا، کیونکہ ٹرسٹ کو بننے میں تو بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اس کو ٹوٹنے میں ٹائم نہیں لگتا، اور ایک دفعہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو بہت مشکل ہے اس کو دوبارہ سے مینٹ کرنا اور دوبارہ سے کرنا، بلڈ اپ کرنا. تو دیکھیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اس سے بھی زیادہ دعوے کر رہے تھے لیکن اس پر وہ پورا نہیں اتر سکے.
تو ان کے والد اس دعوے پہ ان کی کیسے ٹرسٹ کر لیتے، حالانکہ اب وہ صحیح تھے. اب واقعی میں اس یعنی عزیز مصر نے، یوسف علیہ السلام نے یہی ان کو ریکویسٹ کی تھی، اور یہی ان کو ایک طرح سے ویسے حکم دیا تھا کہ تم لے کر آؤ گے تو پھر ہی تمہیں ملے گا غلہ. تو وہ اپنی جگہ بالکل صحیح تھے، لیکن والد نے آگے سے کیا کہا تھا؟ قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم علی اخیہ من قبل. یعقوب نے کہا کیا میں اس کی بابت یعنی اس کے معاملے میں تمہارا اعتبار کر لوں جیسے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتبار کیا تھا. فاللہ خیر حافظا، چنانچہ اللہ ہی بہتر محافظ ہے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی اب میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، تم میرا بھروسہ توڑ چکے ہو. اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، اور کبھی کسی کو چیٹ نہ کریں. کسی کے آپ امپلائی ہیں، کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں، ایون اگر آپ کسی رشتے میں ہیں، یعنی ہسبینڈ وائف کو بھی آپس میں، ایون پیرنٹس نے اگر آپ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے، آپ پر ٹرسٹ کیا ہوا ہے، تو اس ٹرسٹ کو بریک نہ کریں. یہ ایک گناہ میں شامل ہو جاتی ہے بات. اور دیکھیں کہ ایک پیغمبر ہیں یعقوب علیہ السلام، لیکن اس معاملے میں وہ بھی اپنا دل اتنا بڑا نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ جب ایک انسان اپنا وعدہ توڑ چکا ہو تو دوبارہ اس پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے جو بیٹا تھا دوسرا اس کو بھیج دیا. فاللہ خیر حافظہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس اصل میں تو محافظ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اصل میں حفاظت کس نے کرنی ہے اس کی؟ اللہ نے کرنی ہے. یعنی کہ تم جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو نا، تمہارے دعووں پہ مجھے یقین نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور بھروسہ ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور سوچیں کہ ایک انسان جو عرصے سے اپنے بیٹے سے دور ہے، جس سے وہ اتنی محبت کرتا تھا اور کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بیٹے کو اس سے دور کر دیا ہوا ہے. تو اگر ہم میں سے کوئی ہوتا نا، تو کتنا ہم نیگیٹو سی اوپینین بنا لیتے ہیں اللہ کے خلاف. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی پیاری چیز، کوئی انسان، کوئی ان کی صحت، کچھ بھی، کوئی مال لے لیا جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں. اور اگر اس آزمائش کو بہت ٹائم گزر جائے، کچھ سال گزر جائیں، عرصہ گزر جائے، تو ایک ایسی کرختگی سی آ جاتی ہے نا اندر، ایک سختی آ جاتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر وہ بھروسہ بھی نہیں رہتا. مگر یہاں سبحان اللہ بھروسے کا عالم چیک کریں کہ ایک بیٹے کو، اب ایک بیٹا تو لے چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دور جا چکا ہے وہ ان سے، اور انہی بھائیوں کی وجہ سے، اور وہ دوسرے بیٹے کو انہی کے ساتھ بھیج رہے ہیں، لیکن اللہ پہ کامل یقین ہے. فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین. اتنا بھروسہ، اتنی ہائی اوپینین ہے اللہ کے بارے میں، اور ڈیفینیٹلی وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں نا جو رحم کرتے ہیں، کسی انسان پر رحم کرتے ہیں، کسی جانور پر رحم کرتے ہیں، جتنا رحم اللہ نے لوگوں کے دل میں ڈالا ہوا ہے، یا ایون دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو جتنے بھی انسان، جتنی مخلوق بھی کوئی کسی پر رحم کر رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ارحم مینز سب سے زیادہ، اس کی رحمت کا کوئی میچ نہیں ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر یقیناً حاوی ہے. اور اس کی رحمت جب اس سے مانگی جاتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی سنتا ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور یہ آج کل کے دور میں ہمارے لیے دیکھیں کتنی خوبصورت آیت آ گئی ہے آج، کہ ہمیں کتنا ڈر لگ رہا ہے نا، ایک پینک کریٹ ہوا ہے ماحول میں، کرونا وائرس سے ہر کوئی ڈر رہا ہے، ہر کوئی اپنی جو ہے ایون ڈپریشن بھی ہو رہا ہے، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو توکل ہے یا جو بھروسہ ہے وہ بھی اکثر ہم کھو دیتے ہیں جب اتنا زیادہ ہاتھ پاؤں ہم پھیلا دیتے ہیں تو. لیکن فاللہ خیر حافظہ، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا. ہی از دا بیسٹ پروٹیکٹر، اینڈ وین ہی از ود یو nothing can harm you, nothing can come even near you. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کرنی ہے تو اللہ سے اس کا رحم مانگے، اللہ سے اس کا فضل مانگے.
وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اس سے زیادہ تو رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے دل میں ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں. حفاظتی تدابیر کرنا بھی کوئی غلط نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ خود کو بھی محفوظ رکھیں اور کسی دوسرے کو بھی آپ سے نقصان نہ ہونے پائے. جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ سارا کچھ کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا بھی ضروری ہے کہ جب تک وہ ساتھ ہے تو کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا وہ ان کو دوبارہ سے انسٹرکشنز نہیں دے رہے کہ اب تم اس کی حفاظت کرنا، دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے اس کو تمہارے ساتھ بھیجتے ہوئے. نہیں، ان کو پتہ ہے کہ اصل میں تو پروٹیکٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. جو لوگ یہ بھی کر رہے ہیں نا کہ اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں کہ یعنی a person who thinks that he is self sufficient، اس کو کوئی ضرورت نہیں حفاظت کے اذکار پڑھنے کی. یہ جتنے بھی اذکار ہیں جو ہماری پروٹیکشن کے ہیں، یا جو بھی ہمارے لیے ایون قرآن بھی ہمارے لیے شفا ہے، یا دعا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ آپ ہماری حفاظت کرنا. اکثر انسان کیا کرتا ہے، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، دیکھی جائے گی، جو لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے، جب موت آنی ہے وہ تو اسی ٹائم آنی ہے، تو کیا ضرورت ہے اللہ سے اتنی دعائیں کرنے کی یا یہ حفاظتی تدابیر کرنے کی اور یہ پروٹیکشن کی دعا پڑھنے کی. نہیں، پھر آپ غلط ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے نا، یعنی کہ یہ ایک طرح کا تکبر ہے اللہ سے دعا نہ کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ از اینگری ایٹ دیٹ پرسن جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو سمجھتا ہے کہ وہ تو سیلف سفیشینٹ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے مانگنے کی. تو ایسا بھی نہیں کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کون دے گا، کون زندگی اور صحت دے گا آپ کو، یا کچھ بھی جو آپ کو چاہیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے انشاءاللہ ہم کل کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرا.